دنیا میں مستقبل قریب میں ہونے والی کچھ اہم تبدیلیاں، جیسے ویڈیو فلموں کی دکانیں غائب ہو گئیں، ویسے ہی پیٹرول سٹیشن بھی ختم ہو جائیں گے۔ کاروں کی مرمت کی دکانیں، آئل ایگزاسٹ اور ریڈیٹر کی دکانیں ختم ہو جائیں گی۔ پیٹرول ڈیزل کے انجن میں 20,000 پرزے ہوتے ہیں، جبکہ الیکٹرک کار کے انجن میں صرف 20 پرزے ہوتے ہیں۔ ان کو زندگی بھر کی ضمانت کے ساتھ بیچا جاتا ہے اور یہ وارنٹی کے تحت ڈیلر کے پاس ٹھیک ہوتے ہیں۔ ان کا انجن اتار کر تبدیل کرنا صرف 10 منٹ کا کام ہوتا ہے۔ الیکٹرک کار کے خراب انجن کو ایک ریجنل ورکشاپ میں رپورٹس کی مدد سے ٹھیک کیا جائے گا۔ جب آپ کی الیکٹرک کار کا انجن خراب ہو جائے گا، آپ ایک کار واش اسٹیشن کی طرح کی جگہ جائیں گے، اپنی کار دے کر کافی پیئیں گے اور کار نئے انجن کے ساتھ واپس ملے گی۔ پیٹرول پمپ ختم ہو جائیں گے، سڑکوں پر بجلی کی تقسیم کے میٹر اور الیکٹرک چارجنگ سٹیشن نصب کیے جائیں گے۔ بڑی بڑی سمارٹ کار کمپنیوں نے صرف الیکٹرک کاریں بنانے کے لیے فیکٹریاں بنانے کے لیے فنڈز مختص کیے ہیں۔ کوئلے کی صنعتیں ختم ہو جائیں گی، پیٹرول آئل کمپنیاں بند ہو جائیں گی، آئل کی تلاش اور کھدائی رک جائے گی۔ گھروں میں دن کے اوقات بجلی پیدا کر کے ذخیرہ کی جائے گی تاکہ رات کو استعمال اور نیٹ ورک کو فروخت کی جا سکے۔ نیٹ ورک اسے ذخیرہ کر کے زیادہ بجلی استعمال کرنے والی صنعتوں کو فراہم کرے گا۔ آج کے بچے موجودہ کاریں میوزیم میں دیکھیں گے۔ مستقبل ہماری توقعات سے زیادہ تیزی سے آ رہا ہے۔ 1998 میں کوڈاک کے 1,70,000 ملازمین تھے اور یہ دنیا بھر میں 85% فوٹو پیپر فروخت کرتا تھا۔ 2 سالوں میں ان کا بزنس ماڈل ختم ہو گیا اور وہ دیوالیہ ہو گئے۔ کیا کسی نے سوچا تھا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے؟ جو کچھ کوڈاک اور پولاروئڈ کے ساتھ ہوا، ویسا ہی اگلے 5 سے 10 سالوں میں کئی صنعتوں کے ساتھ ہوگا۔ کیا آپ نے 1998 میں سوچا تھا کہ 3 سالوں کے بعد کوئی بھی فلم پر تصاویر نہیں لے گا؟ اسمارٹ فونز کی وجہ سے آج کل کون کیمرہ رکھتا ہے؟ 1975 میں ڈیجیٹل کیمرے ایجاد ہوئے۔ پہلے کیمرے میں 10,000 پکسلز تھے، لیکن انہوں نے مور کے قانون کی پیروی کی، جیسے ہر ٹیکنالوجی کے ساتھ ہوتا ہے۔ پہلے تو توقعات پر پورا نہیں اترے، لیکن پھر بہت بہتر ہو گئے اور غالب آ گئے۔ یہ دوبارہ ہوگا تیزی سے۔ مصنوعی ذہانت، صحت، خودکار گاڑیاں، الیکٹرک کاریں، تعلیم، 3D پرنٹنگ، زراعت اور نوکریوں کے ساتھ۔ کتاب فیوچر شاک کے مصنف نے کہا، خوش آمدید چوتھے صنعتی انقلاب میں۔ سافٹ ویئر اور کرے گا اگلے 5-10 سالوں میں زیادہ تر روایتی صنعتوں کو متاثر۔ اوبر سافٹ ویئر کے پاس کوئی گاڑی نہیں اور یہ دنیا کی سب سے بڑی ٹیکسی کمپنی ہے۔ کسی نے سوچا تھا کہ ایسا ہو سکتا ہے؟ اب ایئر بی این بی دنیا کی سب سے بڑی ہوٹل کمپنی ہے، جبکہ اس کے پاس کوئی جائیداد نہیں۔ کیا آپ نے کبھی ہلٹن ہوٹلز کو ایسا سوچا تھا؟ مصنوعی ذہانت، کمپیوٹر دنیا کو بہتر طور پر سمجھنے لگے ہیں۔ اس سال ایک کمپیوٹر نے دنیا کے بہترین کھلاڑی کو شکست دے دی۔ امریکہ کے نوجوان وکلا کو نوکریاں نہیں مل رہی کیونکہ IBM کا واٹسن، جو آپ کو سیکنڈز میں قانونی مشورے دیتا ہے، 90% کی درستگی کے ساتھ، جبکہ انسانوں کی درستگی 70% ہوتی ہے۔ لہٰذا اگر آپ قانون کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں تو فوراً رک جائیں۔ مستقبل میں وکلا کی تعداد 90% کم ہو جائے گی اور صرف ماہرین رہیں گے۔ واٹسن ڈاکٹرز کی مدد کر رہا ہے۔ کینسر کی تشخیص میں ڈاکٹرز کے مقابلے میں 4 گنا زیادہ درست ہے۔ فیس بک کے پاس اب چہرے کی شناخت کا پروگرام ہے، انسانوں سے بہتر۔ 2030 تک کمپیوٹر انسانوں سے زیادہ ذہین ہو جائیں گے۔ پہلی خود کار گاڑی سامنے آ چکی ہے۔ 2 سال میں پوری صنعت بدل جائے گی۔ آپ کار کی ملکیت نہیں چاہیں گے کیونکہ آپ ایک کار کو فون کریں گے اور وہ آ کر آپ کو آپ کی منزل تک لے جائے گی۔ آپ اپنی کار پارک نہیں کریں گے بلکہ سفر کے مسافت کے حساب سے ادائیگی کریں گے۔ آپ سفر کے دوران بھی کام کریں گے۔ آج کے بچے ڈرائیونگ لائسنس نہیں لیں گے اور نہ ہی کبھی گاڑی کے مالک ہوں گے۔ اس سے ہمارے شہر بدل جائیں گے۔ ہمیں 90 سے 95% کم گاڑیاں چاہیے ہوں گی۔ پارکنگ کے پرانے مقامات سبز باغات میں تبدیل ہو جائیں گے۔ ہر سال 1.2 ملین لوگ گاڑی حادثات میں مر جاتے ہیں، جس میں شرابی ڈرائیونگ اور تیز رفتاری شامل ہے۔ اب ہر 60,000 میل میں ایک حادثہ ہوتا ہے۔ خودکار گاڑیوں کے ساتھ یہ حادثات ہر 6 ملین میل پر 1 تک کم ہو جائیں گے۔ اس سے سالانہ 1 ملین لوگوں کی جان بچائی جائے گی۔ روایتی کار کمپنیاں دیوالیہ ہو جائیں گی۔ وہ انقلابی انداز میں ایک بہتر کار بنانے کی کوشش کریں گے، جبکہ ٹیکنالوجی کمپنیاں ٹیسلا، ایپل، گوگل ایک انقلابی انداز میں پہیے پر کمپیوٹر بنائیں گے، جنہیں ذہین الیکٹرک گاڑیاں کہا جائے گا۔
وولوو نے اب اپنی گاڑیوں میں انٹرنل کمبشن انجن کو ختم کر کے صرف الیکٹرک اور ہائبرڈ انجنوں سے تبدیل کر دیا ہے۔ والکوس ویگن اور آڈی کے انجینئر سے پوری طرح خوفزدہ ہیں۔ انشورنس کمپنیاں بڑے مسائل کا سامنا کریں گی کیونکہ بغیر حادثات کے اخراجات سستے ہو جائیں گے۔ کار انشورنس کا کاروباری ماڈل ختم ہو جائے گا۔ جائیداد میں تبدیلی آئے گی کیونکہ سفر کے دوران کام کرنے کی وجہ سے لوگ اپنی اونچی عمارتیں چھوڑ دیں گے اور زیادہ خوبصورت اور سستے علاقوں میں منتقل ہو جائیں گے۔ 2030 تک الیکٹرک گاڑیاں عام ہو جائیں گی، شہر کم شور والے اور ہوا زیادہ صاف ہو جائے گی، بجلی بے حد سستی اور ناقابل یقین حد تک صاف ہو جائے گی۔ سولر پاور کی پیداوار بڑھتی جا رہی ہے۔ فوسل فیول انرجی کمپنیاں گھریلو سولر پاور انسٹالیشن کو نیٹ ورک تک رسائی محدود کرنے کی کوشش کر رہی ہیں تاکہ مقابلے کو روکا جا سکے، لیکن یہ ممکن نہیں۔ ٹیکنالوجی آ رہی ہے، سبز توانائی چاہے وہ سبز ہائیڈروجن سے ہو یا ماحول دوست ذرائع سے، اور سبز شہر آئیں گے، اور زیادہ تر ممالک میں نیوکلیئر ری ایکٹرز ختم ہو جائیں گے۔ ٹریکوڈر ایکس کی قیمت کا اعلان اس سال کیا جائے گا۔ کچھ کمپنیاں ایک طبی آلات بنائیں گی جس کا نام ٹریکوڈر ہے، اسٹار ٹریک سے لیا گیا، جو آپ کے فون کے ساتھ کام کرتا ہے، جو آپ کی آنکھ کی ریٹینا کا معائنہ کرے گا، آپ کے خون کا نمونہ لے گا اور آپ کی سانس کی جانچ کرے گا اور 54 بایولوجیکل مارکرز کی تشخیص کرے گا جو تقریباً کسی بھی بیماری کی نشاندہی کرتے ہیں۔ فی الحال مختلف مقاصد کے لیے درجنوں فون ایپلیکیشنز دستیاب ہیں۔